زائنسٹ یہودی اور اسرائیلی حکومت کے ظلم اور بربریت کے خلاف، درندگی اور غیر انسانی عمل کے خلاف، فلسطین کے معصوم نہتے، کمزور، ناتواں اور مظلوم شہیدوں اور مظلوم آبادی کی حمایت میں منعقد آج کے اس جلسے اعتراض اور دعائیہ نشست کے صدر، جس کا اعلان بیچ میں کرنا تھا، جناب پروفیسر رام دیال پاسوان صاحب اور ملی تنظیموں کے وہ تمام تر ذمہ داران، مجلس علماء ملت بہار، راشٹریہ علماء کونسل، مجلس احرار اسلام، شیعہ مکتب فکر کے محبوب و مقبول و مشہور عالم دین حضرت مولانا سرور امام سنی صاحب، ادارہ کنز الایمان گانگی، جمعیت اہل حدیث، امن و انسانیت فاؤنڈیشن بہادر گنج کے سبھی ذمہ داران، یہاں داعش پہ تشریف فرما علماء کرام، سماجی کارکنان، ناظم جلسہ مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب، نوجوانوں، عزیزوں، میرے مسلم غیر مسلم ساتھیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں آپ سب کے اس احسان عظیم کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ آپ نے جس چٹانی اتحاد کا، جس امن و سکون کے ساتھ تقریباً 9:30 بجے سے اس وقت تک یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم گرچہ عملی طور پر اس وقت ان ظالموں کے خلاف واقع جنگ میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی آواز بلند کر کے رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو یا قبول فرما اور فلسطین کے مظلوموں کو طاقت اور توانائی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت گفتگو کروں اس سے پہلے مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری کئی ایسی نامور، کئی ایسے نوجوان جن کو آج گفتگو کرنی تھی، ان سے معذرت خواہی کے بغیر میں اپنی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میری مراد امور سے تشریف فرما حضرت مولانا مقدم صاحب ہیں، جناب ابراہیم صاحب پوخالی سے ہیں، معصوم رضا صاحب بہادر گنج سے ہیں، شاکر بھائی جو کٹیہار سے چل کر جماعت کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ہیں، منظر عالم صاحب کوٹھیا سے ہیں، ڈاکٹر توصیف صاحب ہیں، جناب اسلم صاحب سابق مکھیا کوچہ دامن ہے، اشتیاق احمد صاحب پارٹی کے ذمہ دار ہیں، جناب بھائی نور اسلام صاحب سمدہ ہیں، جناب بھائی ثاقب صاحب ہیں، عزیز بڑا انقلابی نوجوان جناب اسد اقبال ہیں، ڈاکٹر محمد علی حسن صاحب ہیں، عزیزی انقلابی نوجوان عفان یزدانی علی ہے، اور بہت سارے ایسے نوجوان جو اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ امام مسجد سے ہم لوگوں نے گزارش کی ہے کہ جماعت تھوڑی تاخیر کر دی جائے، اور یقیناً دعا ہونی ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے، پھر میمورنڈم دینی ہے، اس لیے ہمارے عزیز گفتگو میں شامل نہیں ہے، لیکن میں ان تمام تو لوگوں کی ارادت کو میں اس محفل کے سایہ نشان سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غزہ میں ہو رہے ظلم و زیادتی سے آپ باخبر ہیں، تفصیلی بات آپ کے درمیان آ گئی ہے، میں صرف تفصیلاً یہ کہوں گا کہ یہاں سے ٹھاکر گنج کی دوری تقریباً 40-42 کلومیٹر، اور بنگال کا جو بارڈر ملتا ہے وہ کہیں 8 کلومیٹر کہیں 12 کلومیٹر پر ملتا ہے، بس یہی غزہ کی پٹی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کشن کی آبادی کتنی ہے؟ کشن کے پورے علاقے کی آبادی ہے 20 لاکھ، اور جانتے ہیں کہ صرف کشن سے ٹھاکر گنج تک بنگال کے بارڈر سے پچھم غزہ کی پٹی میں بسے ہوئے ہیں 23 لاکھ لوگ، گھر پہ گھر ہے، ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف بم، بندوق اور بارود اور اسرائیل کی حکومت ہے۔ کیا گزر رہی ہے ان پہ؟ میں تو بے چین اس لیے ہوا کہ پیارے آقا کی وہ وصیت، وہ نصیحت مجھے یاد آئی جس کی طرف ہمارے محبوب علماء نے رہنمائی کی ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہم نے سمجھا ہے، اور یقیناً عملی طور پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پیشانی سے ہمارے پاؤں کی دوری 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ کی ہے۔ اگر پیر کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو کا خطرہ ٹپکتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ جملہ کس کے لیے کہا؟ کیا کسی مردہ کو ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا،
लकवे में हाथ जल गया है, महसूस लोगों को नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल ने जो ये पाकीज़ा जुमला कहा है अपने उम्मत के उन जिंदा अपराध के लिए जो दुनिया के किसी भी हिस्से में इंसानियत पर जुल्म हो, उम्मत पर जुल्म हो, वो बेचैन हो जाता है। अल्लाह का करम है, वो मुबारक तरीन लोग आप लोग हैं कि आप लोगों ने उस दर्द को महसूस किया है। अल्लाह आपके इस दर्द को और तवाना कर दे, इस दर्द को और तेज कर दे। दिल्ली के स्कॉलर ने एक जुमला लिखा, सामने में जुल्म हो रहा है, तुम चुप बैठे हो, अगली बारी तुम्हारी। बहुत सारे नादान ये कहते हैं कि बोलने से क्या हो जाएगा, या ये जो लोग बुला रहे हैं एजिटेशन, जलसे एहतजाज करने से क्या हो जाएगा, मालूम है इनको पता नहीं। रात को दर्जनों पुलिस के लोग हमारे यहाँ गए, थाना अध्यक्ष भी गए कि सर मुलतवी कर दीजिए। इंटेलिजेंस के लोग दिल्ली से पूछते हैं, पटने से पूछते हैं। खबर वहां ये है कि किशनगंज के उस इलाके में जहाँ हिंदू मुस्लिम गल्ब जमन की तहजीब है, इंसानियत पर हो रही जुल्म से लोग बहुत बेचैन है। 50,000 से ज्यादा की भीड़ होने वाली है। मैंने कहा है दारोगा साहब, अरे हम तो सेहरा माजा दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, कोई कहता है कि कब्रिस्तान बना दे रहे हैं, इसलिए आप परेशान मत होना। यहाँ कोई नाचने वाला आ जाए तो भीड़ हम जमा कर सकते हैं, लेकिन फलस्तीन के गम पे रोने वालों की तादाद बहुत कलील होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लोगों को रोका गया, हमारे अनाउंसमेंट को रोका गया। चंद सियासी जमातें हैं जिनके आका ने उनको नौकरी दी है कि बेदारी पैदा होने मत दो, उन लोगों ने हमारे लोगों को बहकाने का काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन दबा देने का काम किया। बड़े मुबारक है, बाद मुखालिफ में भी जो चिराग जलता है हकीकत में भी चिराग होता है। आप बाद मुखालिफ के यहाँ तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, सन 1917 में अंग्रेज जहां गए, इस पलीत ने कहीं न कहीं झगड़ा छोड़ा, कश्मीर को जलाकर आपके दरमियान में गया, दुनिया के बहुत सारी जगहों पर बेहूदगी की। सन 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए से यहूदियों को बसाने की साजिश हुई। 1948 को यूएन ने जबरिया तौर पर, जबकि इन यहूदियों की पिटाई हो रही थी, और उसको लाकर फलस्तीन के उस बस्ती में जो नबियों की बस्ती रही है, हमारे उलमा ने तफसील की है। बनी इसराइल हम नाम सुनते हैं, लेकिन जो नाम अब्दुल्ला जिस तरह कहते हैं अल्लाह का बंदा, बनी इसराइल का भी मफहूम वही है। बनी इसराइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद और बड़ी औलाद हजरत